الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس سیشن میں ناظرہ قرآن کے اوپر پاکستان کے اندر جو کاوشیں کی گئی ہیں ان میں ایک اہم کاوش کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے کی گئی، اس کے اوپر آج کے اس سیشن میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ناظرہ قرآن کس حوالے سے کن ٹیکنیکس کے ساتھ کس ترتیب کے ساتھ اس کو بطور لازمی مضمون کے طور پر پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا۔ ہماری آج کی اس گفتگو میں ہم اسپیسیفک آزاد کشمیر کے اندر جو کاوشیں کی گئی ہیں اسی کو فوکس کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی تدریس کے جدید طریقوں پر اگر ہم بات کریں تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو یہ سہارا جاتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ناظرہ قرآن کی تدریس کو بطور لازمی مضمون کے حوالے سے آزاد کشمیر میں ایک بنیادی کردار اپنا ادا کیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم ان کاوشوں کا جائزہ لیں تو ہمیں چند ایسی اہم کاوشیں نظر آتی ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر کی گئی ہیں۔ 2016 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ناظرہ قرآن کو بطور مضمون کے متعارف کروایا جاتا ہے۔ 2016 میں پرائیویٹ سکولز کے اندر بطور ناظرہ قرآن کے حوالے سے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ بچوں کو قرآن کی تلاوت اور تجوید کی تعلیم سکول ہی کے اندر دی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2019 میں آزاد کشمیر کے اندر اسمبلی میں ایک ایکٹ پاس ہوا۔ آزاد کشمیری اسمبلی نے ناظرہ قرآن کے نصاب کو سرکاری حیثیت دینے کے لیے ایکٹ پاس کیا، جس نے اس کی اہمیت اور قانونی حیثیت کو بڑھایا، اور یہ ایکٹ بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کاوشوں اور بنیادی محنتوں کے ذریعے پاس ہوا، اور اس حوالے سے بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بنیادی کردار ہے۔ 2020-21 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سے پانچویں جماعت تک سرکاری سطح پر ناظرہ قرآن بطور لازمی مضمون کے نافذ ہوتا ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سے پانچویں جماعت تک سرکاری سطح پر لازمی مضمون کے طور پر اسے ناظرہ قرآن کو نافذ کیا گیا، جس نے تعلیمی نظام میں قرآن کی تعلیم کو فروغ دیا۔ ابتدائی طور پر یہ کاوشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو 2016 سے لے کر 2021 تک بنیادی طور پر یہ چیزیں شامل حال ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو یہ نصاب ڈیولپ کیا کلاس وائز، اس کی ترتیب کیا ہے، اس ترتیب کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مواد کیا ہے، ٹیکنیکس کیا ہے، طریقہ تدریس کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کو بچوں کے لیے بڑا آسان اور مزین بنایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلی جماعت کو لیں تو اس میں بنیادی طور پر قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم یعنی تلاوت کے حوالے سے کاوشیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم مواد کو دیکھیں تو پہلی جماعت کے طلباء کے لیے بنیادی قرآنی تعلیمات میں حروف تہجی، حرکات، زبر زیر پیش وغیرہ اور مخارج شامل ہیں۔ یہ مواد بچوں کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کے حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہیں ڈیولپ کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے پہلی جماعت کے اندر آپ دیکھیں گے تو تجوید کے ابتدائی اصول بھی آپ کو پہلی جماعت کی جو کلاس کی بک ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں، جس میں تجوید کے ابتدائی اصولوں کو کہانیوں اور نظموں کے ذریعے سکھائے جانے کے حوالے سے اہتمام کیا گیا تاکہ بچے دلچسپی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ یہ طریقہ کار بچوں کی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حروف تہجی کی تدریس بھی پہلی جماعت کے اندر کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو حروف کی آوازوں اور مخارج کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ اب حروف تہجی کی جو تدریس ہے وہ فونکس کے ذریعے یعنی صوتی ترتیب کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور مختلف نظموں اور تصاویر کے ذریعے ان کی سمجھ بوجھ کو آسان بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو حرکات کی تدریس بھی پہلی جماعت کے اندر کروائی جاتی ہے کہ ہر حرکت کا تلفظ اور اثر سمجھانے کے لیے عملی مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جزم، تشدید، قلقلہ وغیرہ کو کہانیوں کے ذریعے سمجھایا گیا تاکہ بچے آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ کلاس ورک پر اگر ہم دیکھیں تو وائٹ بورڈ اور رنگین مارکرز کے ذریعے مواد کی وضاحت اساتذہ کلاس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں،
اور اس میں بچوں کی روزانہ کی مشق بھی شامل حال ہوتی ہے تاکہ وہ سیکھے گئے مواد کو یاد رکھ سکیں۔ ہوم ورک کی اگر ہم بات کریں پہلی جماعت کے حوالے سے جو انہوں نے اس کو تیار کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو روزانہ ایک حرف یا حرکت کی مشق کا ہوم ورک وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ انہیں مستقل مزاجی سے سیکھنے میں کہیں نہ کہیں مدد کر رہا ہوتا ہے۔ الغرض ہم اگر بات کریں پہلی جماعت کی حاصلات تعلم کے حوالے سے کہ کیا چیزیں پہلی کلاس کے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پہلی جماعت کے طلباء حروف اور حرکات کی پہچان مکمل حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور تجوید کے جو ابتدائی اصول ہیں ان کا وہ فہم یعنی کانسیپٹ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بنیادی تعلیمات ان کے مستقبل کی تعلیم کے حوالے سے انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پہلی کلاس کے بعد دوسری کلاس کی طرف جائیں، تو دوسری کلاس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجوید کی بنیاد کی کلاس ہے، کہ اس کلاس میں تجوید کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مواد کی بات کریں تو دوسری کلاس میں پہلا اور تیسواں سپارہ مکمل دیا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس بک کو آپ کھولتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ رنگین کوڈنگ کے ساتھ ان دونوں سپاروں کو پیش کیا گیا ہے تاکہ تجویدی اصطلاحات جو ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو، اور بچوں کو قرآن کی تلاوت میں آسانی ہو۔ تجوید کے عملی اصول بھی اس میں شامل حال ہے، جیسے حرکات، مخارج، جزم، تشدید کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ بچے ان کانسیپٹس کو بھی بہتر طریقے سے لرن کر سکیں۔ اگر ہم بات کریں دوسری کلاس کے اندر جو طریقہ تدریس ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو سہارے کی تلاوت، اگر ہم دیکھیں تو بچوں کے لیے جو سپارے کی تلاوت ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنگین کوڈنگ کے ذریعے کروائی گئی ہے تاکہ وہ تجوید کے اصولوں کا عملی مشق کر سکیں، اس کا مظاہرہ کر سکیں۔ یہ طریقہ ان کی سمجھ اور بوجھ اور دلچسپی کو مزید بڑھاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو دوسری کلاس میں، دوسری جماعت میں مشکل الفاظ کو بھی اسپیسیفک دیکھا گیا کہ مشکل الفاظ کو آواز اور مخارج کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے تاکہ بچے انہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ کلاس ورک میں ان الفاظ پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ کلاس ورک کی بات کریں تو بچوں کی تلاوت کی روانی اور تجوید پر مشق کروائی جاتی ہے، انہیں تلاوت کی درستگی کے ہدایات دی جاتی ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں قرآن کو پڑھ سکیں۔ ہوم ورک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جماعت میں بچوں کو روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کا ہوم ورک دیا جاتا ہے تاکہ وہ مستقل مشق کر سکیں اور اپنی تلاوت میں بہتری لا سکیں۔ اس طریقے سے اگر ہم دوسری جماعت کی بات کریں تو اس حوالے سے جو آؤٹ کم ہے ہمارے پاس حاصلات تعلم کے حوالے سے، تو اس جماعت کے بعد یعنی کلاس 2 کے بعد بچے تجوید کے اصولوں کا عملی فہم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کے پہلے اور تیسرے سپارے کی روانی میں مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت کے بعد اگر ہم بات کریں تیسری کلاس کی کہ اس کے اندر کون سا مواد شامل ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر، ان کے اوپر ہم ذرا نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تیسری جماعت کے اندر جو نصاب ڈیولپ کیا گیا ہے اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہے۔ تیسری کلاس کے اندر بیسکلی روانی اور تجوید کی مضبوطی کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کلاس میں کام کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ مواد کی بات کرتے ہیں تو اس کلاس میں 6 سپارے شامل کیے گئے ہیں جن پر طلباء کو کلاس ورک اور ہوم ورک کے ذریعے کام کرنا ہوتا ہے، اور ہر دن ایک صفحہ مکمل کرنے کی اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ طریقہ تدریس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تدریس کا طریقہ کار یہاں یہ ہے کہ کلاس میں تقریباً 3 سپارے مکمل کروائے جاتے ہیں، اور باقی 3 سپارے جو ہے وہ ہوم ورک کے طور پر بچے نے گھر کے اندر تیار کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ ایک صفحہ کلاس کے اندر وہ پڑھاتے ہیں اور دوسرا صفحہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہوم ورک کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں ہوم ورک کے اندر، مشکل الفاظ کی علیحدہ سے فہرست جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور ان پر خاص توجہ دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ بچے ان کے صحیح تلفظ اور مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو ہوم ورک کا بھی جو اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی کلاس کے اندر ہی کروا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کلاس ورک کے حوالے سے تو کلاس میں تجوید کی مشق کروائی جاتی ہے اور بچوں کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے۔
ہوم ورک کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بچوں کو گھر پر ایک صفحہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے تیار کرنے کے لیے، جو بچے گھر سے تیار کر کے لاتے ہیں، اور اس کے مشکل جو الفاظ ہیں وہ آلریڈی کلاس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو حاصل تعلم کے حوالے سے اگر ہم 3 کلاس کی بات کریں تو اس میں طلباء اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ 6 سپارے جو ہیں وہ مکمل تجوید کے ساتھ، اس کو روانی کے ساتھ بہترین تلاوت کرنے کی انہیں اس پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کلاس 4 کی، تو کلاس 4 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سپارے جو ہیں اس کلاس کے اندر دیے گئے ہیں، یعنی 10 سپارے پر مشتمل یہ نصاب اس کلاس 4 کا ہے، جن میں بچوں کو صحیح تلاوت کے اصول سکھائے جاتے ہیں اور ان ٹیکنیکس کو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ آپ ایک صفحہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے اور ایک صفحہ بچے کو بطور ہوم ورک کے لیے گھر میں دیا جاتا ہے، اور اس کے مشکل الفاظ جو ہے وہ کلاس کے اندر ہی پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر ہم تھوڑی سی مزید بات کریں تو ہم 5ویں جماعت کو دیکھتے ہیں، جو آخری کلاس ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تکمیل کی کلاس ہے، کہ جہاں ناظرہ قرآن کا جو نصاب ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مواد انہوں نے دیا ہے تو اس کا اگر ہم طاہرانہ نظر اس کے اوپر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سپارے جو ہیں وہ 5th کلاس کے اندر مکمل کروائے جاتے ہیں، ان کو مکمل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو طریقہ تدریس وہ یہی ہے کہ ایک صفحہ جو ہے وہ بچہ اسکول کے اندر پڑھتا ہے اور ایک صفحہ اس کے لیے ہوم ورک کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور اس ہوم ورک میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ کلاسی میں پڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو تجوید کی ایک طرح سے مکمل مشق ہمیں نظر آتی ہے کہ جو 5th کلاس کے اندر کروائی جاتی ہے، مشکل الفاظ اور جملوں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ طلباء کی تجوید میں بہتری آ سکے۔ اور پھر اگر آپ کلاس ورک کی بات کریں تو بچوں کو مکمل قرآن کی تلاوت کی مشق جو ہے وہ کروائی جاتی ہے کلاس کے اندر، اور تجوید کے بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآنی آیات کی تلاوت کروائی جاتی ہے، اور ہوم ورک کے لیے وہی ایک صفحہ گھر میں دیا جاتا ہے اور ایک صفحہ کلاس کے اندر ہی بچہ اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بات کریں حاصل تعلم کی 5ویں جماعت جو ہے ناظرہ قرآن کے حوالے سے، تو طلباء یعنی اس قابل ہوں کہ جب وہ 5ویں جماعت کو مکمل کر رہے ہوں تو قرآن مجید کی مکمل جو تلاوت ہے وہ بہترین انداز میں کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ بہتر طریقے سے پڑھنے کے حوالے سے وہ تیار ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں والدین، اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کا جو کردار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس پر اگر ہم بات کریں تو اساتذہ کا بنیادی کردار تجوید کی مہارت پر توجہ دینا ہے، انہیں بچوں کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لینے کی ضرورت یقیناً ہوتی ہے تاکہ ہر بچے کی ترقی کو سمجھا جا سکے۔ اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو قرآن کی صحیح تلاوت سکھائے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں والدین کا کردار کیا ہو سکتا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو گھر میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت نہ صرف ان کی روحانی ترقی میں مدد دے گا بلکہ انہیں تجوید کے اصولوں میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ والدین کی مدد سے بچے قرآن کی تلاوت میں مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اسکول انتظامیہ کی اگر آپ بات کریں تو اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب تدریسی مواد فراہم کرے اور کلاسوں کی نگرانی کریں۔ یہ اسکول کے ماحول کو بہتر بنانے اور اساتذہ کی کارکردگی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ انتظامیہ کو یقینی بنانا چاہیے کہ طلباء کی بہترین تعلیمی وسائل تک ان کی جو رسائی ہے وہ یقینی ہو۔ یہ بنیادی بڑی اہم بات ہے۔ تو اگر ہم آخر پہ جاتے جاتے بات ناظرہ قرآن کے فوائد کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا روحانی اور اخلاقی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کی تعلیم بچوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط پہچان کرنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ ان کے اخلاقی معیار کو مزید ڈیولپ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تجوید اور تلاوت کی مہارت بچوں کو قرآن سے گہرا تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اور اس کی جو مہارتیں ہیں بچوں کے لیے قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرہ قرآن کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے۔ اور آخر پر اگر آپ بات کریں تدریسی مواد کا جو انتخاب ہے اس کے اندر جو کچھ بنیادی چیزیں شامل حال رکھی گئی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی اہم چیز ہمیں ایک نظر آتی ہے کہ مناسب تدریسی مواد کی اہمیت ہے۔ بچوں کے لیے مناسب، سمجھنے میں آسان اور دلچسپ مواد کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ وہ سیکھنے کے عمل میں بہتر طور پر شامل ہو۔ یہ مواد بچوں کی عمر، دلچسپیاں اور سیکھنے کے مراحل کے مطابق اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس نصاب میں مواد میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بصری، سمعی اور عملی عناصر بھی نظر آتے ہیں
تو تدریسی مواد میں بصری، سمعی اور عملی عناصر شامل کیے گئے ہیں تاکہ ہر قسم کے سیکھنے والوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ بصری مواد جیسے تصاویر اور ویڈیوز، سمعی مواد جیسے کہ آڈیو، کہانیاں وغیرہ، عملی سرگرمیاں ہیں جیسے تجربات بچوں کی سیکھنے کی صلاحیتوں کو مزید بڑھاتی ہیں۔ تو مواد کی پیشکش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مواد کو مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا ہے یہاں تاکہ بچوں کی دلچسپی برقرار رہیں۔ مثلاً کہانیاں ہیں، انٹریکٹیو سٹوریز ہیں اور مختلف قسم کی سرگرمیاں ہیں کہ جو اس نصاب کو مزید جو ہے وہ دلچسپ بناتی ہیں۔ تو اگر آپ بات کریں آخر پر والدین کے کردار ادا کرنے کی جو اہمیت ہے، تو والدین کا کردار بچے کی تعلیم کے سفر میں بہت اہم ہوتا ہے۔ ان کی شمولیت سے بچے کے سیکھنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بہتر نتائج حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جب والدین کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس بات میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہاں پر یہ جو نصاب بنایا گیا ہے، اساتذہ کی یہ جو ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ طلباء کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ طلباء کی حوصلہ افزائی کی اہمیت یہ ہے کہ طلباء کی حوصلہ افزائی ایک اہم عمل ہے جو بچوں کی تعلیمی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ان کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے اور انہیں سیکھنے میں دلچسپی فراہم کرتا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی انہیں مزید سیکھنے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو وہ اپنے سیکھنے کے عمل میں زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، ان کی دلچسپیاں بڑھتی ہیں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثبت تشخیص اور انعامات کے ذریعے بچوں کی دلچسپیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مثبت تشخیص اور انعامات جیسے اقدامات بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کے مؤثر ذرائع ہیں۔ یہ انہیں اپنی کوششوں کا احساس دلاتے ہیں اور مزید محنت کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو ان کی ترقی پر مبارکباد دینی چاہیے تاکہ بچوں کی ترقی پر ان کی تعریف کرنا ان کے اعتماد کو بڑھاتا ہے اور انہیں مزید کامیاب ہونے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ ایک مثبت دائرہ کار بناتا ہے جہاں بچے اپنے کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر اس نصاب کو ہم دیکھیں تو مؤثر تدریسی تکنیکس جو ہے وہ ان کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ پروجیکٹر، ویڈیوز اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں اس نصاب میں نظر آتی ہیں۔ ان کی ٹریننگ کے اندر اساتذوں کو باقاعدہ یہ چیز بتائی بھی جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیمی عمل کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پروجیکٹر اور ویڈیوز کی مدد سے اساتذہ پیچیدہ موضوعات کو بصری شکل میں پیش کر سکتے ہیں، جس سے طلباء کی دلچسپی اور آسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی ٹریننگ کے دوران یہ بھی کہتے ہیں کہ گروپ ورک اور تعاون پر مبنی سرگرمیاں بھی یہاں انتہائی ضروری ہے کہ طلباء کے درمیان باہمی تعاون فروغ دینے کے لیے گروپ ورک انتہائی اہم ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں اور ان کے سماجی مہارتوں میں مزید بہتری لاتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو عملی تجربات فراہم کریں تاکہ عملی تجربات کے ذریعے طلباء سیکھنے کے عمل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار طلباء کی حقیقی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس صورتحال کو سامنا کرنے کے لیے طلباء کو تیار کرتے ہیں۔ آخر پر اگر ہم دیکھیں تو چیلنجز اور جو مراحل ہیں اس پہ اگر آپ دیکھیں تو بچوں کی مختلف سیکھنے کی رفتار کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے بطور استاذ کے۔ تعلیمی مواد کی عدم دستیابی کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کتابیں ہیں جن سکولز کے اندر ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے تو ان کے پاس کتابیں بھی بہرحال لازمی ہونی چاہیے۔ مختلف مہارت کی سطحوں کے مطابق تدریسی مواد کو یہ تیار کیا گیا تو ان مہارتوں کو سیکھنا اساتذہ کے لیے، معلم القرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھ رہے ہوں۔ بچوں کی ضرورت کے مطابق مزید سہولیات فراہم کریں، جو سہولیات کلاس کے حساب سے دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے بھی اساتذہ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ یہ آپ کے سامنے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو ناظرہ قرآن کے اوپر کاوشیں کی ہیں اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے، ریویو لیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انفارمیشن کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے آپ کو میسر آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو کاوش کی گئی ہے ناظرہ قرآن کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کرداروں کو بہتر اجر سے نوازیں جنہوں نے اس کاوش کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔